الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا دنیا کے سب سے بڑے 3 گناہ جن کو کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ان تینوں میں سے اگر ایک گناہ بھی کوئی کرے گا، تینوں تو بہت دور کی بات ہے، اگر ایک گناہ بھی کوئی کرے گا تو اس کی دنیا اور آخرت ہر چیز اس کی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو بیان کر سکوں۔ اور دوسری بات میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، اس ویڈیو کو سننے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ سنیں اور سن کے پھر اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بآسانی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں باعث عبرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے سزا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو کھلے عام، تو شریعت نے اس کو فیور کرنے کی اجازت قطعاً نہیں دی۔ تو ان کے بارے میں جو پہلا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے بندے یا بندی کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں، وہ گناہ یہ ہے کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں اور جناتوں بلکہ آپ پوری کائنات کے ہر زیرو پر، پوری کائنات کے ہر زیرو کے آپ نبی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ آپ سے زیادہ کسی کو ترس آیا ہوگا خودکشی کرنے والے پر، لیکن اللہ کے رسول نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا، اس کا بائیکاٹ کیا۔ اس کی وجہ، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ لوگ کہیں اس جرم کو ہلکا نہ لے لیں، ہلکا نہ سمجھیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہم ایک جانب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس اللہ کے بندے، اللہ کی بندی پر ترس آتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیتے کہ اگر ہم اس پر ترس کھاتے ہیں تو اس کا اثر معاشرے پر کیا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ بیان کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں جو ناممکن نہ ہو، اور دوسرا دنیا میں کوئی بھی ایسی پنشمنٹ یعنی سزا نہیں جو آخرت کی کسی ایک سزا کے بھی برابر ہو سکے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی دنیا میں کسی وجہ سے بھی سوسائیڈ کرتا ہے، اگر کسی بندے کو رزق نہیں ہے، اگر کسی بندے کی شادی نہیں، اگر کسی بندے کو کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی ہے، خواہ وہ کتنی ہی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، اگر وہ حل نہیں ہوتی تو سمپل سا سادہ سا حل یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ خودکشی کر لے۔ یہ انتہائی غلط ہے۔ دنیا میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ سے پیار کرتا ہوگا یا آپ اس کا کوئی نہ کوئی حل کر لیں گے، لیکن جب وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی عالم برزخ میں پہنچے گا تو اس کو جو پنشمنٹ ملے گی اس کا حل یا اس کا مداوع کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ دیکھیے کہ وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو اگر اس پر ترس کھانے کا حق ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پر ترس کھاتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بندہ خودکشی کرتا ہے عالم برزخ میں وہی عذاب اسے قیامت تک دیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ قبر میں دفن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کوئی سمندر میں ہے، کوئی ہوا میں ہے، کوئی جہاں بھی ہے،
لیکن اگر اس نے خودکشی کر لی اور وہ مر گیا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ قیامت کا عذاب بعد میں، لیکن قیامت تک وہ اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا، یعنی جس طرح اس نے خودکشی کی اسی طرح وہ مرتا رہے گا۔ برزخ میں اللہ تعالیٰ اس بندے یا بندی کو جسم دیں گے اور پھر اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا جائے گا اور اسی طرح وہ بندہ اپنے آپ کو ختم کرے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے پہاڑ سے گرا کے اپنے آپ کو مارا تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہاڑوں کو قائم کرتا رہے گا اور وہ اپنے آپ کو گرا کے مارتا رہے گا، وہ پھر مرے گا، پھر اللہ زندہ کرے گا اور وہ پہاڑ پہ چڑھے گا اور پھر وہ گرے گا اور قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اس کے بارے میں ایک فرمان میں اور بیان کرتا ہوں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے لیے سب سے بڑا حادثہ اس کی موت ہے، اور دوسرا وہ لوگ جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خودکشی کر کے دنیا کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کر لیں گے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک وارننگ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اس کو کان کھول کر سن لیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اے موسیٰ تو نے موت کو کیسا پایا؟ تو اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں نے ایسے پایا جیسے ایک زندہ چڑیا کو آگ پہ بھونا جا رہا ہو اور نہ وہ مرے اور نہ اس کی جان نکلے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اور یاد رکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے اور یہ وہ پیغمبر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنا دیے ان پر عمل کرنا بھی ہمیں انتہائی ضروری ہے۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سوسائڈ کرنے والے کو یعنی خودکشی کرنے والے کو اتنی سخت سزا کیوں؟ اس کی وجہ مایوسی کفر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ کا بندے اللہ کی بندی یہ حرام کام کرتا ہے تو وہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو کر کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، ہر چیز کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ بندہ خودکشی کرے تو وہ محنت کرے، جو پانا چاہے جو حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی فیور میں آپ کو دیتا ہوں، جس میں میرے بھائی یا میری بہن کو کوئی بھی مسئلہ ہو اس حد تک ہو کہ وہ دنیا سے بیزار ہو گیا تو وہ مجھے اپنا اور اپنی والدہ کا نام کمنٹس میں لکھے اور ساتھ ہی اپنا مسئلہ بیان کرے، تو انشاءاللہ تعالی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سب سے بہترین اور طاقتور ترین وظیفہ ہوگا وہ میں بیان کروں گا، تو اللہ کی رحمت سے اس کا رزلٹ بھی چند دنوں میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے واضح طور پر۔ اور اس کا عینی شاہد میں خود ہوں، میں کسی کی بات نہیں کرتا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے وظائف اور عملیات کیے ہیں اور شکر الحمدللہ ان کا رزلٹ 100 سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ کے نام میں اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، اگر کوئی کمی ہے کوئی کوتاہی ہے تو وہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ اور دوسرا ایسا بڑا گناہ جس کی وجہ سے بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ گناہ یہ ہے کہ جو اللہ کا بندے اللہ کی بندی زنا کرتا ہے۔ تو میرے پاس جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچا ہے وہ آپ سبھی کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے اگر کسی کے سینے سے ایمان کو نکال ہی لیا جائے تو پھر لعنت ہے ایسے گناہ پر۔ یہ دیکھیے کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ قیامت کے دن کے بارے میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری قرآنی آیات ہمیں ملتی ہیں جن کے بارے میں
علماء کرام بھی ہمیں بیان کرتے ہیں کہ کچھ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو پھر یہ دیکھیے کہ اس کی روشنی میں جس اللہ کے بندے اللہ کی بندی کے سینے میں ایمان ہوگا ہی نہیں تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ یقیناً جہنم ہوگی، اور جہنم بہت سخت اور بہت بری چیز ہے۔ اور دوسرا دنیاوی، اس کا میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی گناہ یا جس کی پاداش میں آپ کو پتہ نہیں کب تک آپ کو جہنم میں سڑنا پڑے، جلنا پڑے، جہنم کی سزائیں بھگتنی پڑے، تو پھر کیا فائدہ ایسے کام کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حلال راستے بھی رکھے ہیں، تو کوشش کریں کہ حلال راستوں کو اپنائیں اور ہر اس عمل سے بچے جو آپ کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دے۔ اور یہ دیکھیے کہ میرے اللہ کریم نے اسلام میں حکم دیا کہ جو کوارا زنا کرے، یعنی جو کوئی بندہ یا بندی زنا کرے تو چوک میں کھڑا کر کے یعنی سرے عام اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ بعض مذاہب میں بہت سارے وحشیہ پن سکھائے جاتے ہیں، ان میں انسانوں کے متعلق حقوق ہے ہی نہیں، اور بعد میں حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ مجرموں کو سزا ہی نہیں دی جاتی۔ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں پھانسی کی سزا کو ختم کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک انسانوں نے بہت سارے انسانوں کو بھی قتل کیا ہو تو اسے پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جائے گا، اور اس قانون کو دنیا والے انصاف کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ انصاف نہیں ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ اس نے یہ جرم کیا تھا کہ ایک انسان کو دنیا سے ختم کر دیا، تو یہ کیا ہے کہ جو کام اس نے کیا وہی کام اس کے ساتھ ہم کریں تو اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ تو یہ دیکھیے کہ اس کے مقابلے میں قرآن پاک کیا دلیل دیتا ہے۔ اے ایمان والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قاتل کو قتل کرو گے تو لاکھوں لوگ محفوظ ہو جائیں گے، قتل ہو جانے سے اس ایک انسان کو مت دیکھو، یہ دیکھیں کہ اگر اسے پنشمنٹ ملے گی تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے مکروہ اور ایسے برے کاموں سے باز آ جاتے ہیں۔ تو اسلام میں یہ ہے کہ اگر شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرتا ہے، اس میں چاہے وہ بعد میں ان کے درمیان طلاق ہوگی یا عورت بیوہ ہوگی اور بندے کی بیوی مر گئی، لیکن پھر اگر زندگی میں دوبارہ کبھی ان سے زنا ہو جائے اور شرعی گناہ گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اسلام میں اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ ان کو پتھروں سے سنسار کر دیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو ایسے شرعی مجرموں پر ترس کھاتے ہیں، قیامت کے دن ان کا شمار بھی مجرموں میں ہوگا، ان کا شمار بھی مجرموں ہی میں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے زیادہ مخلوق پر مہربان کوئی نہیں، لہذا تمہیں مجھ سے آگے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہم اپنے مزاجوں کو شریعت کے مطابق کریں، شریعت سے آگے نکلنے کی قطعاً کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کو وظائف بیان کروں یا آپ کو کوئی بھی مسئلے مسائل بیان کرتا ہوں تو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتا ہوں اور صحیح نیت کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو اس میں اگر میری طرف سے کوئی کوتاہی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں، کیونکہ جو میرے علم میں سچ ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اور تیسرا وہ بڑا گناہ جس سے بندے کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئے، چاہے وہ کوئی بندہ ہو یا چاہے اللہ کی کوئی بندی ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جس نے ایک بار شراب کو پیا، کتنی بار؟ صرف ایک بار، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو یہ دیکھیے کہ اگر وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی توبہ کر کے نفل پڑھ کے
अपने अल्लाह को राजी करना चाहे तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा? उसकी तो नमाज ही कबूल नहीं। और शराब वो चीज है जो आप खरीद कर पिए, चाहे आप किसी के पैसों से पिए, लेकिन ये इतनी बुरी चीज है, इसका नशा हो सकता है आपको चंद घंटों से ज्यादा ना रहे, लेकिन हाँ, हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इसका गुनाह 40 दिन तक आपके साथ रहेगा। और ये देखिए कि शराब इतनी बुरी चीज है कि आपकी नमाज को अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल ही नहीं होने देगी। तो फिर क्या फायदा ऐसे उन कामों का जो इंसान को तबाह बर्बाद कर दे। ये वीडियो खास तौर पर मैंने इसलिए बयान की है कि अल्लाह ताला सभी को हदायत दे और सभी ऐसे गुनाहों से बाज आ जाए जो बंदे की दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर दे। इसमें जो भी मैंने आपको बयान किए हैं, ये 3 बड़े गुनाह, तो अल्लाह के लिए इनसे बचें, अपनी नस्लों को बचाएं। अगर आप मोहब्बत करते हैं उनसे जो आपके अपने हैं, तो उन सभी को वर्बली समझाएं, उन्हें बयान करें, इन गुनाहों से बचाएं। और इसका एक सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने अजीजों अकारब को, सभी को इस्लाम पर चलाएं, इस्लाम की तालीमात दें। क्योंकि जो अल्लाह का बंदे, अल्लाह की बंदी कुरान पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, अपने लिए हदायत की दुआएं अल्लाह ताला से मांगेगा, तो यकीनन वो इन बहुत सारी खराफात से हमेशा हमेशा दूर रहेगा। और ये बात कन्फर्म है कि हमारी निजात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर है। जो चलेगा वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत के दिन भी यकीनन कामयाबी उसका मुकद्दर होगी। और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर देने वाले रास्ते पर चलेगा, तो यकीनन दुनिया में भी जिल्लत और आखिरत के दिन भी जिल्लत उसका मुकद्दर बनेगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको इन सब बुरी चीजों से बचाए और हमें सही मायनों में दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। हो सकता है आपके एक शेयर करने से ये बातें किसी के दिल पर असरअंदाज हो जाए, उसकी और उसके साथ ही हमारी भी निजात का जरिया बन जाए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक नई वीडियो और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।